أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدر مسجد بلقیس حیدرآباد اور دیگر سامعین اکرام، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آج مجھے اس وسیع و عریض مسجد میں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بانئین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن حالات میں بھی انہوں نے اس کو بنایا، تعمیر کی، اللہ تا قیام قیامت اس مسجد کو آباد و شاداب رکھے۔ اس وقت مختصر سا درس ہوتا ہے اور آج وہ درس میرے حوالے کیا گیا ہے۔ میں نے سورہ کہف کی ایک واقعے کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ اکثر آپ لوگ جانتے ہیں جمعہ کے دن واٹس ایپ بھی کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو، سورہ کہف پڑھیے، جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے، سورہ کہف پڑھنے کی بہت ساری فضیلت والی حدیثیں آئی ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اور سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم غور کرتے ہیں کہ سورہ کہف کی صرف تلاوت سے گزر جائے، یا سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ اس میں تدبر بھی کرے، غور و فکر بھی کرے؟ کیونکہ قرآن کا بنیادی مقصد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں تدبر بھی کریں۔ تلاوت کا ثواب ملے گا آپ کو، لیکن تدبر کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بہار پیدا ہوگی، آخرت میں قرآن سفارش بن کر آپ کے سامنے آئے گا۔ بہرحال وقت مختصر ہے، میں اپنی بات 15 منٹ کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا پوری۔ دیکھیے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 سے 5 واقعات بیان کیے ہیں۔ جب بھی ہم سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھیں تو غور کریں ان واقعات پر سے گزرتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا عبرت رکھی ہے، کیا نصیحت رکھی ہے، کیونکہ قرآن عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ انسان کو پڑھنے کا حکم اس کتاب کے نازل کرنے والے نے جو دیا ہے وہ بے مقصد نہیں، با مقصد ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 واقعات جو بیان کیے ہیں، ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ غار والے 2 آدمیوں کا، دوستوں کا ہے، تیسرا واقعہ آدم اور ابلیس کا ہے، چوتھا واقعہ موسیٰ اور خضر کا ہے، 5واں واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ لیکن میں صرف 15 منٹ میں اصحاب کہف کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ یہ چند نوجوان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کے عرصے کا واقعہ ہے یہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں سے تھے، لیکن وہ بات بعید ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ موحد مسلمان نوجوان تھے، چند نوجوان تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے ہدایت میں اضافہ کیا۔ اب یہ ایمان لانے کے بعد بادشاہ کو معلوم ہوا، جو بادشاہ بت پرستی کے دور میں اس گاؤں میں رہتا تھا اور وہاں پر تمام لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کو جب علم ہوا تو اس نے بلا بھیجا یہ نوجوانوں کو، کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم اللہ کی، رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو، میں تمہیں پٹائی کروں گا، تمہارے کپڑے اتروا لوں گا، جاؤ اپنے جو ہے نظریے کو تبدیل کرو، اپنی سوچ کے اندر تبدیلی پیدا کرو، یا اپنی سوچ کو واپس لے لو۔ یہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اب نہ ہم اپنا نظریہ بدلیں گے اور نہ ہم جو ہے اپنے عقیدے سے منہ موڑیں گے، ہم توحید پر جمے ہوئے ہیں اور توحید پر قائم رہیں گے، اور ہم نے رب پر ایمان لایا ہے، اس لیے ہم اس کو اب چھوڑ نہیں سکتے۔ دین کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ گاؤں چھوڑ سکتے ہیں، ہم والدین چھوڑ سکتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔
नतीजतन ये हुआ कि उन्होंने तय किया कहीं जाकर हमें पनाह लेनी चाहिए। एक गार में गए, वहां जाकर उन्होंने पनाह ली। इसलिए इस सूरे का नाम सूरे कहफ है, गार की सूरे, यानी असहाबे कहफ, गार वालों का वाकया। तो अब ये वहां जाकर पनाह लिए तो थोड़ी देर बैठे, लेटने की नीयत से लेटे, आंख लग गई, सो गए। अब सोए तो ऐसे सोए, सुलाया तो अल्लाह ने ऐसा सुलाया कि बस वो सोते ही रहे, सोते ही रहे, सोते ही रहे। एक मुद्दत के बाद वो जागे तो उन्होंने कहा भूख लगी है, जाओ बाजार से कुछ खाना ले आओ, लेकिन ख्याल रहे बादशाह को खबर ना हो, अगर पता चलेगा तो वो हम सबको गिरफ्तार कर लेगा, फिर सजा देगा। चुनांचा चंद पैसे लेकर वो दुकानदार के यहाँ गया और उससे कहा कि भाई ये पैसे लो और हमें कुछ अनाज दे दो। दुकानदार ने जब सिक्के देखे तो कहा कौन से ज़माने के ये सिक्के हैं, कहाँ से तुम्हें ये सिक्के मिले, कैसे तुमने हासिल किए, कहाँ से लाए, इतना सुनना था। उसने कहा भाई पैसे मेरे वापस दे दो, मैं अभी आया। वो पैसे लिया, वो दौड़ा दौड़ा फिर गार के अंदर आया। बहरहाल बात कुरान से हमें यह मालूम होती है कि तकरीबन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें 309 साल तक सुलाया। कितने साल? 300 साल। शमसी एतबार से कहा जाता है, ईसवी कैलेंडर के एतबार से, और कमरी इस्लामी कैलेंडर के एतबार से 309 साल बताया जाता है। अब हमें यहाँ गौर करने की बात है कि इस वाक़ये के ज़रिए कई बातें हमें मालूम होती है। सबसे पहली बात यह मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ़ार कुरैश को इस वाक़ये के ज़रिए ये पैगाम दिया कि जिन लोगों को हम 309 साल सुला सकते हैं, फिर दोबारा उठा सकते हैं, तो इंसान मरने के बाद हम जब चाहें दोबारा उन्हें जिंदा नहीं कर सकते। तुम्हारा ये कहना अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, कि हम मर जाएंगे, हमारा गोश्त सड़ कर जाएगा, हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, फिर दोबारा पैदा करना कैसा, ज़ालिका रजउन बईद, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अल्लाह ने बताया, देखो ये असहाबे कहफ को तुमने सवाल किया मेरे पैगंबर से कि बताओ 3 चीजों के बारे में, रूह क्या है, हाँ वो असहाबे कहफ कौन है, जुल्करनैन बादशाह क्या है। तो अब ये असहाबे कहफ ये है जिनको अल्लाह ताला ने क्या कहा, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, कि जो है आप क्या ख्याल करते हैं उनके बारे में जो कहफ वाले, गार वाले हैं, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, जिनके बारे में बताया कि हमारी अजीब व गरीब निशानियों में से है। दूसरी बात ये मालूम होती है इस आयत करीमा में से कि नौजवान के सामने जब कोई अच्छी बात, कोई सीधी बात रखी जाए तो बिला तअम्मुल नौजवान कबूल करते हैं, बेमुकाबले बनिस्बत उम्र रसीदा लोगों के। उम्र रसीदा लोगों के सामने कोई भी अच्छी बात आप रखेंगे, फौरन वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहेंगे बिरादरी क्या कहेगी, वो कहेंगे समाज क्या कहेगा, वो सोचेंगे मेरी दुकानदारी तो न बंद पड़ जाए, हाँ वो सोचेंगे कि जो है मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसे 17 ख्यालात उनके दिमाग में आएंगे। हक बात को वो कबूल नहीं करते जल्दी। नौजवान के सामने जब हक बात आती है, न सिर्फ वो कबूल करते हैं, हर चीज से लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये वाकया बताता है कि असहाबे कहफ ने बादशाह वक्त को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, अपने ख्वेश अकारिब को छोड़ दिया, एक गार में जाकर पनाह लिए, लेकिन तौहीद को उन्होंने सच्चा जाना, सच्चा माना, उसको अपने गले से लगा लिया। तीसरी बात इस वाकये से यह मालूम होती है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हालत नींद में अपने बंदों को सुलाता है, उनकी हिफाजत करता है कि बादशाह तो छोड़िए, बादशाह को कोई दरबारी भी गार के करीब तक नहीं पहुंच सका, और ये सोते रहे, 309 साल तक सोते रहे, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि यहां भी कुछ इंसान बसते हैं जो सोए हुए हैं। तो जो अल्लाह हालत नींद में उनकी हिफाजत किया है, क्या वो अल्लाह अपने मानने वाले तौहीद परस्त लोगों की हालत बेदारी में हिफाजत नहीं कर सकता? बोलो, अल्लाह को मानते हो ना, तो फिर डर काहे का? आज जिन हालात में हम सांस ले रहे, डर काहे का?
آج ہم بیدار ہیں لیکن ہمارے پاس کھری توحید ہے، نکری ہوئی توحید ہے، صاف ستھری توحید کے ہم ماننے والے ہیں، اس ایک رب پر ہم ایمان لائے ہیں، اس ایک رب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس ایک رب کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، تو کیا وہ اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ اصحاب کہف کا یہ واقعہ بتاتا ہے 309 سال اس اللہ نے، ارے آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہوگا، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہوتا ہوگا، ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، میرے ہو آپ ہو، تو اگر وہ بیڈ پر چلا جائے اور وہیں پر اس کا پیشاب پیخانہ ہو تو آپ سوچئے 2-4 مہینے کے بعد اس کے پیٹھ میں زخم شروع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، 309 سال وہ غار والے وہاں سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، میں آیت پڑھوں گا تو تفصیل ہو جائے گی، کہ اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو پلٹتے تھے، الٹتے تھے، حافظ سمیع اللہ صاحب بیٹھے ہیں، الٹتے تھے ایقادوں، تو قلبہم، ان کو جو ہے ہم الٹتے تھے، پلٹتے تھے، اور اسی نیند کی حالت میں وہ سوئے رہتے تھے۔ جب اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کتنے دن سوئے؟ کہا 1 دن یا آدھا دن، 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے، لیکن حقیقت میں اللہ کے حساب میں کیا تھے؟ 309 سال۔ اسی طریقے سے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بھی نیکی کے کام میں آگے آئیں، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیں۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو جوانی دی ہے، اس جوانی کو رت جگہ گزارنے کے بجائے رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز بیدار ہوں، باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ماں باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، گٹکے سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے نشیلی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس طریقے سے وہ جو ہے بہت سارے آج سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں اور انسانیت کے نام پر بہت سے کام آج ہونے باقی ہیں، جن کاموں کا آج کے نوجوان آگے بڑھ کر کر سکتے ہیں۔ یہ واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے نیکی کا سب سے بڑا کام توحید کو اپنایا اور توحید کے ساتھ وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑے دن رہے، پھر بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ توحید پرست تھا، پورا گاؤں توحید پرست ہو چکا تھا، کیونکہ 309 سال گزر چکے تھے، کئی جنریشن آئے اور چلے گئے۔ تب ان کو پھر بلانے کی انہوں نے بات کی، آئیے ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں اور آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر یہ واپس غار میں چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، میں نے جو ہے برملا طور پر اور جو ہے جلد میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے توحید کو مضبوط کریں، اپنے توحید کے اندر کوئی شغاف نہ رکھیں، کوئی کمزوری نہ رکھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کے ساتھ رہیں تاکہ توحید کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ خود سورہ کہف کے اندر ابتدا ہوتی ہے تو توحید سے ہوتی ہے، اور سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے تو توحید پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ اللہ نے جہاں اپنی ربوبیت اور اپنی ذات کو تعریف قابل سمجھا، وہیں پر اللہ نے یہ بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نہ شریک ہے نہ اللہ کے برابر ہے۔ پھر اختتام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک، اور نہ شریک کرے، بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت عطا فرمائے۔ زندگی اگر اللہ نے دی تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ عبدالسمیع اللہ جامعی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا اور چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو قبول فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔